ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ ولو اور اگر، لا نہ، ولولا اور اگر نہ، کلمتن ایک فیصلہ، سبقت پہلے سے ہو چکا ہوتا، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، ولولا کلمتن سبقت من ربک اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا، لکانا تو یقیناً ہو جاتا، لزاما لزاما لپٹ جانے والا عذاب، لکانا لزاما تو وہ جو لپٹ جانے والا عذاب ہے وہ رونما ہو چکا ہوتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور جو وقت مقررہ ہے وہ پورا کر دیا جاتا، لکان لزاما وَأَجَلٌ مُّسَمًّى یہ اصل میں اس عمومی سوال کا جواب ہے جو اکثر ایسے مواقع پر کفار کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ پچھلی آیات میں ہے کہ ہم نے بہت سی قومیں اس سے پہلے ہلاک کر ڈالی کہ جن کا یہی وتیرہ تھا، یہی طرز عمل تھا۔ تو کفار ایسے موقع پر کہتے تھے اچھا ہاں جی پھر کب آ رہا عذاب؟ عذاب کب آ رہا ہے؟ کب لے کے آ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ پاک اس کا جواب پہلے بھی مختلف جگہوں پر دے چکے ہیں اور یہاں پر بھی دے رہے ہیں، اور وہ جواب کیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت طے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے مشوروں پہ نہیں چلتے کہ لوگ کہنا شروع کر دیں ایسا کر دیں ایسا کر دیں تو اللہ پاک ویسا کرنا شروع کر دیں، نہیں، اللہ پاک کی اپنی ایک تکوینی ترتیب ہے، تو اللہ پاک اپنے اس پر چلتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک وقت پہلے سے طے نہ کیا گیا ہوتا تو جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں نا تو وہ عذاب آ جاتا، وہ عذاب آ جاتا، لکان لزاما تو وہ لپٹ جانے والا عذاب آ چکا ہوتا، وہ اجل مسمى اور وہ وقت پورا ہو چکا ہوتا۔ فاصبر آپ صبر کیجئے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، علی اس پر جو ما یقولون جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، فاصبر علی ما یقولون جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ صبر کیجئے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کے سامنے ایک آدمی آ کے کھڑا ہو جائے، ہاں جی لائیں دکھائیں میں سامنے کھڑا ہوں آپ کے، کہاں ہے عذاب؟ ایسے میں آدمی کھڑتا ہے اندر، یا اللہ بھیج دے، یہیں پر اس کا منہ کالا ہو جائے، یہیں مر جائے، یہیں اس کی ٹانگ کٹ جائے۔ فرمایا نہیں، بس آپ ان باتوں کو برداشت کیجئے، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے۔ فاصبر علی ما یقولون اور ہم نے کئی جگہوں پر پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت تنگ، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اس وجہ سے، ہم جانتے ہیں، نحن نعلم بما یقولون ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اور اس سے آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن فاصبر آپ صبر کیجئے، آپ بھی انتظار کیجئے اللہ کے فیصلے کا، یہ بھی انتظار کریں، یہ انشاءاللہ آج کے سبق میں بھی آ رہا ہے۔ فاصبر آپ صبر کیجئے، علی ما اس پر جو یقولون یہ لوگ کہہ رہے ہیں، وسبح اور پاکی بیان کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہیں، قبل پہلے، طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے کے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔
سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، آناء اطراف، اللیل رات کے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کے اطراف میں فَسَبِّحْ آپ اللہ کی پاکی بیان کیجیے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی پاکی بیان کیجیے. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ اس سے آپ خوش اور راضی ہوں گے، اس سے آپ خوش اور راضی ہوں گے. اس آیت میں عبادات کے جو اوقات ہیں، نمازوں کے جو اوقات ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مغرب کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اور رات کے اطراف میں مغرب عشاء ہے، دن کے کناروں پر عصر ظہر ہیں. تو اللہ پاک نے اشارتاً کنایتاً قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر اس طرح نمازوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے اوقات ہیں. دیکھا جائے نا، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ پاک نے دن کو بہت سے حصوں میں تقسیم کیا ہے. جب بھی دن اپنی ایک لہر سے دوسری لہر کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو. دن شروع ہونے والا ہے، سورج نکلنے والا ہے، نماز پڑھو. سورج ڈھلنے والا ہے، نماز پڑھو. غروب ہونے والا ہے، نماز پڑھو. غروب ہو گیا ہے، نماز پڑھو. رات چھا گئی ہے، نماز پڑھو. پھر اس کے بعد جب رات تھوڑی سی گہری ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی جو نماز اگر پڑھ سکو تو وہ پڑھو. پھر یہ ہے کہ اب فجر طلوع ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، رات اختتام کی طرف جا رہی ہے اور اب دن کی ابتدا ہونے والی ہے، تہجد پڑھو. تو اللہ رب العزت کو نماز والا عمل اور عبادت اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک نے ہر روز ہر ایک وقت کے شروع ہونے پر نماز مسلمانوں پر لازم فرمائی ہے، مسلمانوں کو نماز کی تلقین فرمائی. اور دیکھا جائے تو سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت نماز ہے. باقی روزے ہیں وہ سال میں آئیں گے ایک دفعہ، حج ہے وہ زندگی میں کہیں ایک دفعہ ہے، لیکن نماز جو ہے اس کو اللہ پاک نے روزانہ دن رات صبح و شام مسلمانوں پر لازم فرمائی ہے. سب سے بڑا مقصد، اس لیے قیامت کے دن مشکل سب سے یہی ہے، یہ سب سے مشکل ہے. اور مشکل ہے تو اجر بھی اس پر بہت ہے. اجر بہت ہے تو قیامت کے دن جب حساب شروع ہوگا تو اس سے ہوگا. سب سے پہلے نماز سے حساب شروع ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز ٹھیک نکل آئی تو اللہ پاک باقی معاملات میں آسانی فرما دیں گے. یہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. نماز آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن زندگی کا مقصد بھی تو یہی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا. اور کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے حاصل ہوگی، ہماری مرضی سے حاصل نہیں ہوگی، ہماری مرضی سے حاصل نہیں ہوگی. اگر میرا دل کرتا ہے چلو میں بچوں کو شاپنگ کرواتا ہوں، میں چلا گیا شاپنگ کروانے، جی میں نے بڑا نیکی کا کام کیا، اس دوران 3 نمازیں چھوڑ بیٹھا میں. ارے بھائی یہ نیکی نہیں، یہ نیکی نہیں ہے. کوئی کہے نا جی میں نے خدمت کی، اپنی اولاد کی، میں نے ان کے لیے، ضرور کرو، لیکن اس میں اللہ کی جو عبادت ہے وہ اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے. کوئی کہے جی میں تو معالج ہوں، میں تو لوگوں کا علاج کرتا ہوں، لوگوں کی شفا کی کوشش کرتا ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا نماز کا. تو بھائی ضرور کرو، لیکن نماز جو ہے وہ اللہ کا پہلا حق ہے، وہ سب سے پہلے ہے، باقی سب چیزیں بعد میں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے جگہ مخصوص نہیں کی. بھائی مشکل ہے نا مسجد میں آنا، اول تو کوشش کرو بھائی مسجدیں اتنی ہوں کہ لوگ آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں. لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو پھر جہاں پہ ہو وہاں پڑھ لو. کل قیامت کے دن یہ سوال کم از کم نہیں ہوگا کہ نہیں پڑھی، نہ پڑھنے والا سوال نہیں ہوگا کم از کم. تو پڑھ لو، اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی ممکن ہے پڑھ لو، کھڑے لیٹے جیسے بھی. وہ مشکل ہے نا، نہیں کھڑا ہو سکتا، بیمار ہے، عذر ہے، تو بیٹھ کے پڑھ لو. بیماری کی نوعیت یہ ہے کہ لیٹا ہوا ہے تو بھائی لیٹ کے پڑھ لو. لیکن قیامت کے دن پھر یہ انسان پر یہ سوال نہ ہو کہ میں نے نہیں پڑھی. تو فسبح بحمد ربک،
آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل، رات کے اوقات میں، فسبح، اس کی پاکی بیان فرمائیں، واطراف النہار، دن کے اطراف میں، لعلک ترضی، یقیناً یہ چیز آپ کو راضی کر دے گی، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو خوشی ملے گی اس سے۔ ولا تمدن، اور نہ پھیریے آپ، عینئی کا، اپنی آنکھیں، اور آپ اپنی نگاہیں، اپنی آنکھیں نہ پھیریے، الی، طرف، ما متعنا بہ، جو طرح طرح کی چیزیں ہم نے دے رکھی ہیں، ازواجا منہم، مختلف اقسام کی، جو مختلف اقسام کی چیزیں جن سے ہم نے کفار کو نواز رکھا ہے، آپ اس طرف نظر نہ کریں۔ زہرت الحیات الدنیا، زہرہ، رونق، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ لنفتنہم فی، یہ اس لیے تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس میں، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں۔ اب اگلا جواب، ہم کیا کریں؟ وہ دیکھو وہ تو آسمان پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، ترقی کی پتہ نہیں کتنی منزلیں انہوں نے حاصل کر لیں، چھا گئے وہ تو، کہاں پہنچ گئے وہ تو۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا آپ کو جو دیا ہوا ہے نا وہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اب یہاں بات کیا ہے، جو سمجھانے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے معیار کس چیز کو بنانا ہے، آپ نے معیار کس چیز کو بنانا ہے؟ کیا کفار کو دنیاوی جو آسائشات ملی ہیں معیار وہ ہے، یا اللہ نے آپ کو جو احکام دیے ہیں اور ان احکامات کو پورا کرنا معیار یہ ہے؟ معیار کیا ہے جی؟ معیار یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیے ہم نے ان کو پورا کرنا ہے، یہ معیار ہے۔ اگر اس معیار پہ پورا اتر رہے ہو تو پھر باقی چیزیں اللہ پاک منع نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تمہارے لیے اس میں خود آسانی پیدا فرما دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کوئی تعمیرات نہیں کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کوئی دنیاوی اعتبار سے، صحت کے معاملے میں، میڈیکل کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے کوئی ترقی نہیں کی، بہت ترقی کی ہے، بہت کام کیا، بہت کامیابی حاصل کی، مسلمان بہت آگے تھے، پھر بعد میں مسلمان کم ہوئے۔ لیکن معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے تمہیں دیے ہیں وہ پورے ہوں، وہ پورے۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز رہ گئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز رہ گئی تھی، تو کیا کہا؟ جدید ترین مال جو میرے پاس آیا ہوا ہے تو اس مال کو ذبح کر دو۔ میری والدہ کا فون ہے اس لیے میں سننے لگا ہوں، باقی نہیں سنتا، مجھے امید تھی والدہ کا ہوگا۔ جی اسلام، معیار ہمارا کیا ہے؟ معیار ہمارا کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جو کام اللہ نے کہے ہیں وہ نہیں چھوٹنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ترقی کریں، کاروبار کریں، دنیا کا ہر جائز کاروبار کریں، دنیا کی ہر بڑی سے بڑی ترقی حاصل کریں، اور کی ہے مسلمانوں نے، اور اس طرح کی ہے کہ نمازوں کا اہتمام تھا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام تھا، اور دنیا کے جو بھی جائز کام تھے، بیوی بچے، شادیاں، غمی خوشی، سب کچھ تھا، اور دنیا میں وہ بڑی سے بڑی کامیابی اور ترقی بھی حاصل کی ہے۔ بیس جو ہے نا ترقی کی، مسلمان بنا کر گئے ہیں، ترقی کی بیس مسلمان بنا کر گئے ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی کی بنیاد مسلمان رکھ کر گئے ہیں۔ ہاں کفر نے آ کر اس سے فائدہ اٹھایا، بیس مل چکی تھی ان کو، اس بیس پہ انہوں نے کام کیا۔ دنیا کی آج میزائل ٹیکنالوجی جس پر دنیا فخر کرتی ہے، تو اس کا بانی کون ہے؟ سلطان ٹیپو ہے، سلطان ٹیپو ہے اس کا۔ جو ہماری جو ہے نا ایلوپیتھی جو ہے نا، ایلوپیتھی جو سلسلہ ہے نا، ہاں وہ سرجری پر بیس کرتی ہے، اس میں شفا نہیں ہے۔ آپ کہنا اس میں شفا، بیماریوں کا علاج ہو جائے، شفا نہیں ہے، ہاں سرجری کی بنیاد پر یہ سلسلہ چل رہا ہے سارا۔ سرجری کی بیس کس نے رکھی ہے؟ ہمارے مسلمان جو طبیب تھے، حکماء تھے، انہوں نے رکھی ہیں۔
آپ تعمیرات کا کوئی بھی سلسلہ لے لیجئے، ٹھیک ہے، عمرانیات کو آپ لے لیجئے، سوکس کو آپ لے لیجئے، ارے سارے مسلمان رکھ کر گئے، بنا کر گئے، دنیا کو دے کر گئے. پھر کفر نے آ کر یہ ہے کہ فائدہ اٹھایا، کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا، کوئی شک نہیں، لیکن مسلمان اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے یہ سارے کام کر کے گئے، یہ سارے کام کر کے گئے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. کفر کو ظاہری اعتبار سے اگر چمک دمک رونق ملی ہوئی ہے تو للچائی ہوئی نظر ادھر نہ ڈالیں. ظاہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، لنفتنہم فی، اور ہم نے ان کو اس کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. ورزق ربک خیر وابقا، آپ کے رب کا جو دیا ہوا ہے آپ کو وہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ اس کا دین ہے اور اس کے احکام ہیں، وہ اس کے احکام ہیں جس پر ہماری آخرت بیس کرے گی اور جس پر ہمیں آخرت کی کامیابی ملے گی انشاءاللہ العزیز. میں پھر عرض کر رہا ہوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، وہ حضور کے بھی امام بنے، اور کوئی اتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ تھا، کوئی حد و حساب نہیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کا کیا عالم تھا. آج کے ٹاپ 10 جو ہیں نا وہ پانی بھرتے نظر آئیں گے ان کے پاس، جی ان کے مال و دولت کا یہ عالم تھا. اور سونے چاندی کے اتنے ڈھیر چھوڑ کر گئے وہ بعد میں جب دنیا سے گئے، کیونکہ اس وقت سونا چاندی بہت بڑی وہ تھی، کرنسی تھی، وہ یا درہم تھا یا دینار تھا. اس کے علاوہ جو ان کی پراپرٹی، ہر جمعے کو عبد الرحمن ابن عوف ہر جمعے کو 100 غلام آزاد کرتے تھے. یہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مقابلہ ہوتا تھا، کبھی کبھی یہ مقابلہ 300 تک پہنچ جاتا تھا. جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے غلام کہاں ہیں، آزاد کرتے تھے. مسلمانوں کے لیے بے انتہا مال وقف کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. میں کہہ رہا ہوں بزنس میں یہاں تک پہنچے، حالانکہ یہ مہاجر تھے. مہاجر کا مطلب کیا ہے؟ یہ مکے سے آئے تھے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے. مکے سے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ مدینہ آئے، اور مدینہ آ کر اپنے ساتھی سے کہا بھائی مجھے بازار دکھاؤ، مجھے کام کا ڈھنگ ہے، مجھے طریقہ ہے. چنانچہ پھر انہوں نے وہ تجارت میں ہاتھ ڈالا اور اللہ نے ان کو اتنی برکت دی، کوئی حد و حساب نہیں. لیکن اللہ کا حکم کوئی نہیں چھوڑا، نہ نماز چھوڑی، نہ جہاد چھوڑا، نہ کوئی روزہ چھوڑا، نہ زکوٰۃ چھوڑی، نہ حج چھوڑا، نہ اللہ کا ذکر چھوڑا، نہ قرآن پڑھنا چھوڑا. ٹھیک ہے، ترقی دنیا کی بڑی سے بڑی ترقی کریں ضرور. آپ جانتے ہیں پہلی جو ہے بحری آبدوز کہہ لیجئے، اب تو ہم اس کو ایٹمی آبدوز کہتے ہیں نا. بحری آبدوز پہلی کس نے بنائی تھی؟ ارے مسلمانوں نے بنائی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شروع کی بحری، اور دریاؤں کے اوپر مسلمان قابض ہو گئے تھے. کفار کے پاس اس کا کوئی حل ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی حکومت بری خشکی سے اٹھ کر وہ تری کے اوپر بھی پھیل گئی ہے. کنٹرول مسلمانوں نے حاصل کر لیا تھا. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اللہ کے کسی حکم کو نہیں چھوڑا. یہ نہیں ہے کہ جناب ہم تو اپنی ریاست جو ہے اس کو دنیا کی ٹاپ ریاست بنائیں گے اور سپر پاور جسے کہہ لیجیے بنائیں گے، لہذا ہمارے پاس تو نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں، تو بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. نہیں بھائی، نہیں. پہلے اللہ سے سوال شروع ہوگا، پہلا ہاں جی نماز. ورزق ربک، آپ کے رب کا دیا ہوا خیر سب سے بہتر، وہ ابقا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وامر، حکم دیجئے، اہلکا، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. واصطبر علیہا، اور اس نماز پر خود بھی قائم رہیے. لا نسألک، نہیں ہم آپ سے مانگتے، رزق، ہم رزق نہیں مانگتے آپ سے،
نحن نرزقک، رزق آپ کو ہم دیں گے. نحن نرزقک، رزق آپ کو ہم دیں گے. والعاقبۃ، اور انجام للتقوی، پرہیزگاروں کے لیے. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، یاتینا، آپ لے آتے ہمارے پاس، بآیہ، کوئی نشانی، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے. وقالوا، یہ لوگ کہتے ہیں لولا یاتینا، کیوں نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے آتے ہمارے پاس، بآیۃ، کوئی نشانی، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے. اولم، کیا نہیں، تأتیہم، آئیں ان کے پاس، بینۃ، نشانیاں، ما، جو، فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں ہیں. کیا پہلے صحیفوں والی نشانیاں پوری نہیں ہو گئیں؟ کیا پہلے صحیفوں والی نشانیاں پوری نہیں ہو گئیں؟ پہلے صحیفوں والی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے تمہاری کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، آپ کی تشریف آوری، آپ کی نبوت، آپ کا مکہ، آپ کا مدینہ، وہ سارا پورا ہو گیا، وہ سارا ہے. اللہ کی کتاب کو تو ٹھیک ہے، برحق ہے، تم نہیں مان رہے ہو. جن کو مان رہے ہو ان کے اندر دیکھو، کیا یہ وہی نہیں ہے؟ ہاں، اہل عرب اکثریت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان چکی تھی، خصوصاً اہل کتاب. بلکہ یہاں تک کہ جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی نا، جس رات، اس رات یہودی مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، آج کون پیدا ہوا ہے؟ ہاں، اچھا یہ بچہ نہیں، یہ بچہ نہیں، چلتے 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 عبد المطلب کے گھر میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، یہ بچہ، ہاں یہ کہاں آ گئے یہاں تک. اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولادوں کی طرح پہچانتے ہیں. اور آج کا کفر بھی پہچانتا ہے، آج کا کفر بھی جانتا ہے. اسلام برحق دین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام برحق دین ہے، اس لیے تو وہ پیچھے پڑا ہوا ہے. اگر وہ سمجھتے نا یہ غلط ہے تو وہ کبھی بھی پیچھے نہ پڑتے. ان کی تیروں کا رخ ہی واضح کر رہا ہے کہ اسلام دین برحق ہے. ابھی دو دن پہلے بھی وہ حرکت کی ہے انہوں نے. بھئی یہ غلط چیز ہے، آپ کو کیا پڑی؟ اگر آپ غلط سمجھتے ہیں کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا ایشو ہے؟ ٹھیک ہے، غلط ہے، ختم ہو جائے گی. نہیں، اگر یہ بات ہوتی نا کبھی پیچھے نہ پڑتے. انہیں پتا ہے غلط نہیں ہے، صحیح ہے. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا یاتینا، کیوں نہیں ہمارے پاس لے آتے یہ، بآیۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا جو پہلی کتابوں کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ نہیں آ چکی ان کے سامنے؟ ولو، اور اگر، انا، بے شک ہم، اہلکناہم، ان کو ہلاک کر ڈالتے، بعذاب من قبلہ، اس سے پہلے عذاب کے ذریعے، اگر اس سے پہلے عذاب کے ذریعے ہم ان کو ہلاک کر چکے ہوتے، کر دیتے، لقالو، تو یہ کہتے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، آپ نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولن، رسول، اے اللہ آپ نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع، تو ہم پیروی کرتے، آیات کا، آپ کی آیات کی، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل، کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور ہم رسوا ہوتے. اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے، اے اللہ ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے اور ان کو اپناتے. قل، آپ فرمائیے، کل متربص، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو. ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو. فستعلمون، عن قریب تم جان لوگے، من، کون ہیں، اصحاب الصراط السوی، اصحاب والے، الصراط، راستہ، السوی، سیدھا. عن قریب تم جان لوگے کہ کون ہیں سیدھے راستے والے. ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت پائی.
کرو انتظار، حقیقت کھل کے تمہارے سامنے ضرور آئے گی. بس یہ پھر دیکھتے ہیں. بسم اللہ